نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل التعظیم علماء کرام معززین علاقہ، آج کی یہ تقریب حافظ آباد کے مضافاتی علاقہ میں محترم بھائی محمد بشیر مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی۔ ان کے لواحقین بھائی محمد فیصل صاحب، بھائی شاہد صاحب، بھائی محمد عامر صاحب، انہوں نے حکم فرمایا اور میرے محترم دیرینہ دوست مولانا رفیق عابد علوی صاحب، انہوں نے حکم دیا تھا، میں حاضر ہو گیا۔ اگرچہ جو گفتگو جس وقت میں نے کرنی تھی وہ وقت تو گزر چکا ہے، بہرحال میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ مجھ سے قبل آپ حضرات علماء کرام کے بیانات سماعت فرما چکے ہیں۔ حضرت گیلانی صاحب کا تفصیلی بیان آپ نے سماعت فرما لیا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد، نظریات اور اعمال بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں لمبی گفتگو تو نہیں کروں گا، لیکن اپنی گفتگو کے صرف 3 پہلو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ مجھے کچھ عزیزوں نے حکم بھی کیا، اس حوالے سے بھی، اور کچھ میں اپنا معافی ضمیر ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ میں اخذ کروں گا حضرت گیلانی صاحب کے بیان سے۔ کوشش کروں گا کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے گفتگو فرمائی، تو میں اس حوالے سے بھی چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تذکرہ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ایک بات ابتدا میں ذہن میں رکھیے
کہ میرے آقا کا تذکرہ سننا اور سنانا عبادت ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس دھرتی پر ہر وقت کسی نہ کسی جگہ بارش ہو رہی ہے۔ یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے، ان کی اپنی تحقیق ہے کہ اس دھرتی پر ہر وقت کسی نہ کسی جگہ بارش ہو رہی ہے۔ کبھی آپ کے علاقہ میں، کبھی لاہور میں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی کراچی میں، اس سے بڑھ کر کبھی ہندوستان میں، کبھی چائنا میں، کبھی افغانستان میں، کبھی پہاڑوں پر، کبھی سمندر پر، کبھی افریقہ کے جنگلوں میں۔ سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ جس دن یہ بارش کا نظام ختم ہو گیا، وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا۔ یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے، اور میرا کہنا یہ ہے، جملہ پسند آئے تو تعصب اور ضد سے ہٹ کر سبحان اللہ کہیے گا۔ سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ جس دن یہ بارش کا نظام ختم ہو گیا، وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا۔ اور قاضی یہ کہا کرتا ہے کہ اس دھرتی پر ہر وقت کسی نہ کسی جگہ میرے آقا کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ تذکرہ جس دن بند ہو گیا، وہ دن اس کائنات کا آخری دن ہوگا۔ میرے آقا کا تذکرہ سننا اور سنانا عبادت ہے۔ میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ کوئی خطیب کیا چیز ہے؟ کوئی نعت خواں کیا چیز ہے؟ کوئی نقیب کیا چیز ہے؟ میرے آقا کی ذات اقدس تو وہ ذات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ یہ نہیں فرماتے کہ میں ذکر بلند کروں گا۔ میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ یہ نہیں فرماتے کہ محبوب میں تیرا ذکر بلند کروں گا، نہیں، ورفعنا کر دیا ہے۔ اور ہم نے، اللہ آپ تو احد ہیں، آپ تو اکیلے ہیں، ہم ہوتا ہے جمع کے لیے۔ صاحبان کو سمجھ آ رہی؟ ہم ہوتا ہے جمع کے لیے۔ میں اگر اکیلا آیا تو میں کہوں گا میں آیا، لیکن چونکہ ہم کافی سارے تھے تو میں کہوں گا ہم آئے۔ ہم ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا بول لو نا جی میرے ساتھ، ہم ہوتا ہے جمع کے لیے۔ اللہ فرما رہے محبوب ورفعنا، ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے، میں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، میں آپس میں دست و گریباں ہونے والا بندہ نہیں، میں سوشل میڈیا کے ذریعے ان طاقتوں کو کہوں گا جو میرے آقا کی گستاخی کرتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ ہم مسلمانوں کے نبی کی گستاخی کریں۔ اللہ فرما رہے محبوب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے، اللہ آپ تو احد ہیں، آپ تو اکیلے ہیں، ہم ہوتا ہے جمع کے لیے۔ اور یاد رکھیے اللہ نے ہم ہر اس مقام پر لگایا جہاں دعوے والی بات تھی کہ یہ کام میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ دعوے والی بات تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کہیں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے نازل کیا، حفاظت ہم کریں گے۔ یہاں فرمایا محبوب ورفعنا، ہم نے، میں سمجھانے کے لیے یوں عرض کرتا ہوں، کسی کے دشمن ہو بہت، سجن ہو ایک اور ہو پاور والا، سو گئے ہو؟ میں تو پہلے ہی ٹائم گزار چکا اپنا، جو وقت تھا میرے بیان کا، حاضری تمام ہوئی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کی سما خراشی کروں، تھکے ہوئے ہیں تو دعا کر لیتے ہیں جی، دعا کر لیں جی۔ کسی کے دشمن ہو بہت، سجن ہو ایک اور ہو پاور والا، آپ کے معاشرے کی مثال دوں تو وہ اگر دشمن ببکیاں مارتے رہیں، گیدڑ کی ببکیاں لگاتے رہیں، تو وہ جو دو ایک سجن ہو نا اور ہو پاور والا،
تو وہ تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے اوے دوستا اوے سونیا پریشان کی ہونا ہے اسی ہاں نا ہوندہ کلے تے کہندہ اسی ہے نا اسی ہاں نا اپنے آپ نو کلیاں ظاہر نہیں کردہ جب ادھر سے پتھر آ رہے ہیں کہیں پہ کانٹے بچھائے جا رہے ہیں کہیں ساحر کہا جا رہا ہے مجنوں کہا جا رہا ہے پاگل کہا جا رہا ہے دیوانہ کہا جا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں سونیا پریشان کی ہونا ہے ورفانا ہم ہیں نا ورفانا لکا ذکرک اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا پھر اسی پہ اکتفا اگر یہ جملہ ہوتا یہ معنی ہوتا کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا تو اتنی بات کافی تھی ورفانا ذکرک ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا اللہ نے فرمایا نہیں ورفانا لاکا ذکرک ورفانا لاکا تیرے لیے یہ اتنا میٹھا جملہ ہے آپ کسی کے گھر جائیں کسی کے کیا اس کے گھر جائیں جس سے محبت کا دعویٰ ہے اور جا کے کہیں میں تیرے گھر آیا تیرے لیے کیا مطلب میرا تیرے گھر آنے کا مقصد کھانا نہیں پینا نہیں سونا نہیں بیٹھنا نہیں اٹھنا نہیں کچھ نہیں میں تیرے گھر آیا تیرے لیے تاکہ تو راضی ہو جائے مجھے تو یوں سنائی دیتا ہے جیسے اللہ فرماتے محبوب ورفانا لاکا ذکرک محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے تاکہ تو راضی ہو جائے اچھا میں جو تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا تو ہوگا وہی جو تو چاہے گا تو چاہے گا کھا لے میں کھا لوں گا تو چاہے گا پی لے میں پی لوں گا تو چاہے گا یہیں پہ رہ میں یہیں پہ رہوں گا تو چاہے گا چلا جا میں چلا جاؤں گا کیونکہ میں تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفانا لاکا ذکرک محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے کیا تو بعض دفعہ میں اپنا قانون بدل کے بھی ویسا کر دوں گا جیسا تو چاہے گا نا پتھر بول پڑے بلوا دوں گا تو چاہے گا تو چاہے گا نا درخت جھک جائے جھکوا دوں گا تو چاہے گا نا چاند ٹکڑے ہو جائے کر دوں گا تو چاہے گا نا قبلہ بدل جائے بدل دوں گا تو چاہے گا نا ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں بول اٹھے بلوا دوں گا تو چاہے گا نا ابو لہب تباہ ہو جائے تبت یدا ابی لہب وتب تباہ ہو جائے اس کے ہاتھ قرآن ہے تبت یدا ابی لہب وتب تو اسے تباہ کر دوں گا تو چاہے گا نا کہ اس کے بیٹے کو درندے چیر دیں چروا دوں گا محبوب تو چاہے گا نا عمر مل جائے دے دوں گا ہائے 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 کہہ دو ذرا سبحان اللہ ورفانا تو محبوب کا اللہ کرے ہمارے سینے میں حضور کی محبت آ جائے آپ نے اس پہ تفصیلی گفتگو سن لی میں ایک جملہ اپنے ذوق میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں نماز فرض ہے صاحبان میری گفتگو سمجھ آ رہی نماز جن پہ فرض ہے وہ بولیں جی جن پہ ہے وہ بولیں فرض ہے ماشاءاللہ نماز فرض ہے روزہ زکوٰۃ حج اللہ کرے ہمارے ملک سے فرقہ واریت بھی ختم ہو جائے اور ضدیں بھی ختم ہو جائیں ہر ایک ذہن جتنے بھی تشریف فرما ہیں کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں تمام حضرات اپنے ذہن کو بالکل تعصب سے ہٹا کر میرا یہ جملہ سنیے گا اس وقت ابھی عصر کی آذان ہوا چاہتی ہے جیسے ہی آذان ہو جائے گی تو ہم پر عصر کی نماز فرض ہوگی تھوڑا سا بولیے ہوگی مغرب کی نماز ابھی فرض آج کی نہیں کیوں وقت نہیں ہوا جزاک اللہ روزہ فرض ہے لیکن آج نہیں کیوں رمضان نہیں آپ کے پاس مال آ گیا بہت سا مال آ گیا کروڑوں روپے آ گئے زکوٰۃ نہیں جب تک وہ مال 1 سال آپ کی ملکیت میں نہ رہے 1 سال گزر جائے پھر زکوٰۃ فرض ہے تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے میرے ساتھ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی
آپ کے پاس اور بہت سا مال آ گیا، کروڑوں روپے، اربوں روپے آ گئے، حج فرض نہیں جب تک آپ کی زندگی میں ذی الحج نہیں آتا۔ آپ کی زندگی میں ذی الحج نہیں آتا۔ سارا آپ کیسے کا مولانا قاسم صاحب نے نہیں بولنا، آپ نے بھی بولنا ہے۔ اب یہ جملہ پسند آ جائے تو بخیل نہ بنیے گا۔ حضرت فرما رہے تھے کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا، بخیل جنت میں، اور حضور فرماتے ہیں کہ بخیل کو جنت کی ہوا بھی، جنت کی خوشبو بھی نہیں لگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جنت کی خوشبو کئی سینکڑوں میل دور سے آئے گی، اس کا مطلب ہے بخیل جنت سے بہت دور ہوگا۔ تو اس لیے تھوڑا سا مسکرا کے جملہ میرا سنبھالیے گا۔ میں محبت مصطفیٰ میں یہ جملہ بول رہا ہوں، اور میں کسی کا نقل شدہ نہیں بول رہا ہوں، رب نے عطا کیا ہے وہ بول رہا ہوں۔ نماز فرض ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہے وقت آنے پر، زکوٰۃ فرض ہے وقت اور مال آنے پر، حج فرض ہے وقت اور مال آنے پر، لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ محبت مصطفیٰ۔ حضرت منو بھی پانی پہ آ گیا۔ نعرہ تکبیر، محبت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ میری باتیں سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ آپ کی سانس چل رہی ہے، اب حضور سے محبت فرض ہے۔ بولیے 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 بولیے، حضور سے محبت فرض ہے۔ اور یہ ایسا عمل ہے جو پیارے آقا نے کچھ نہیں مانگا امت سے۔ امتیوں توجہ رکھنا، کچھ نہیں مانگا۔ کافر آئے تھے، تجھے اقتدار دیتے ہیں، دولتیں دیتے ہیں، عورتیں دیتے ہیں، ہیرے جواہرات دیتے ہیں، فرمایا نہیں چاہیے، کچھ نہیں مانگا، لیکن ایک چیز امت سے مانگی ہے۔ ایک چیز امت سے، میں جو کہوں کہ باہر آپ کا محسن کھڑا ہے، آپ کا استاد کھڑا ہے، وہ آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہے، دے دو گے نا؟ میں کسی نو کھلوا کے نہیں آیا، کھل کے بولو جی، دے دو گے نا؟ دے دیں گے، محسن کو دے دیں گے، استاد کو دے دیں گے، پیر کو دے دیں گے، خطیب کو دے دیں گے، مولوی کو دے دیں گے نا۔ اور جو میں یہ آپ کی خدمت میں ذمہ داری سے کہوں کہ حضور نے ایک چیز آپ سے مانگی ہے، کیا امید رکھوں، دے دو گے نا؟ اب سنیے، حضور فرماتے ہیں امتیوں مجھے محبت دو۔ سنی بولے سنی بولے سنی بولے، مجھے محبت۔ یا رسول اللہ کرتے ہیں آپ سے محبت۔ آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے، ہائے ہائے، وہ محبت نہیں جو تو اپنے ذہن میں پال کے بیٹھا ہے، وہ محبت کر مجھ سے جو میں محمد کہوں، مجھ سے وہ محبت کر جو میں کہوں۔ جی یا رسول اللہ بتائیے، آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو، اب یہ میرا فتویٰ نہیں، میرے مرشد کا فتویٰ نہیں، یہ حضور کا فتویٰ ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، والدین سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ یا رسول اللہ بس بہت ہو گیا، فرمایا نہیں، اولاد سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے، فرمایا نہیں، ہیرے جواہرات، کھیتی باڑی، پلازے، مارکیٹیں، کاروبار، دنیا کی دولتیں، ان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے، فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ میں سیرت مصطفیٰ کا طالب علم ہوں، ایک چھوٹا سا، علماء تشریف فرما ہیں، آقا فرماتے ہیں اپنی جان سے، بولیے بولیے بولیے، حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ
ایک اتنا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ، اور یہ جملہ بڑی توجہ سے سنیے گا اور میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں. حضرت لکھتے ہیں کہ خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، خود سے مرنے کے لیے کوئی آگ میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے نا حرام. خود سے مرنے کے لیے، اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے کوئی نہر میں، آگ میں، دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے. لیکن اگر حضور حکم فرمائیں چھلانگ لگا تو چھلانگ لگانا واجب ہے. اب بخیلی دا مظاہرہ کر گئے ہو جی. ہاں حضرت لکھتے ہیں کہ خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، لیکن اگر آقا جو حکم فرمائے چھلانگ لگا تو کیا ہے؟ واجب ہے. حضور کی بات پہ عمل کرنا واجب ہے. بولو نا، سنیو بولو نا، حضور کی بات پہ عمل کرنا. اچھا یا رسول اللہ، اگر آقا یہ فرماتے، میں پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں، میں ایک سوال رکھ رہا ہوں. میرا ویسے ارادہ یہ تھا کہ میں 4 بجے آپ کی بستی کو رخصت کر دوں گا، لیکن وقت زیادہ ہو گیا. میں تھوڑی سی سخاوت اور کر دیتا ہوں، سخیوں میں بیٹھا ہوں نا. اور حضرت شاہ صاحب کی سرپرستی میں پروگرام ہے، سادات ویسے ہی سخی ہوتے ہیں. سبحان اللہ تو کہہ دو، میں لینا کچھ نہیں توڑے دے. صاحبان توجہ ہے، گھبرائے تو نہیں. ہاں، عمران کا پیغام بھی یہی ہے، وزیر اعظم کا، کہ گھبرانا نہیں، کہ گھبرانا. پٹرول کتنے روپے لیٹر ہو گیا؟ گھبرانا نہیں. چینی گھبرانا. بجلی ودن لگی ہے، کئی گھبرائے بیٹھے ہیں، گھبرانا نہیں. اچھا، ایک قوم بھی اللہ پاک نے بنائی ہے ماشاءاللہ، گھبراندی نہیں. بڑے بڑے آئے، لٹ لٹ کے چلے گئے، پھر بھیس بدل کے آ گئے، نہیں گھبراندی. اللہ کرے اس قوم نوں تھوڑا جہا گھبرانا آ جائے. پتہ نہیں میری گل کو سمجھے ہو یا نہیں سمجھے ہو. چلو یہ بات خود میں لمبی کراں گا، ایویں اپنا وقت پساواں گا زیادہ. اگر پڑھے لکھے دوست تشریف فرمائیں، اگر پیارے آقا یہ فرماتے، صاحبان توجہ، مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی اپنے والدین سے کرتے ہو، ان کے برابر کرو، یقین جانو بڑی بات تھی. کوئی میری گلنا سمجھ آ رہی ہے؟ کو نہیں آ رہی؟ بڑی بات. اگر پیارے آقا یہ فرماتے مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی اپنی اولاد سے کرتے ہو، ان کے برابر، بڑی گل سے. چلو اگر آقا یہ فرما دیتے مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی اپنی جان سے کرتے ہو، بڑی بات. لیکن آقا فرماتے ہیں والدین سے زیادہ، ہائے ہائے ہائے، اولاد سے زیادہ. میری ساری تقریر ایک پاسے تے اے لینا ایک پاسے، تے منو افسوس ہے کہ میں اپنے ستے مجمع نو سنا رہے ہیں، تے منتاں ترلیاں نال سنا رہے ہیں، جی میں بن بلایا آ گئے. دوستو توجہ ہے، اگر آقا یہ فرماتے مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی اپنی جان سے کرتے ہو. اصلی ساڑھے ملک چی کلمیہ اے بھی ہے، اسی یہ تے بعد جو ویدے ہیں نا کہ انہیں کی ہے، پہلو یہ ویدے ہیں ہے کون. میرے مولوی نے تصدیق لائی ہے کہ کو نہیں لائی دے ایمان تے، پھر میں گل سنا گا. اللہ کرے اسے اس جو نکلیے تے گھبرائیے تے شعوری چ آئیے. توجہ میرے بال. اگر آقا یہ فرماتے مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی اپنی جان سے کرتے ہو، بڑی گل سی، بڑی گل. لیکن آقا فرماتے ہیں جان اس سے زیادہ محبت کر، اولاد سے زیادہ محبت کر، والدین سے. یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں فرمایا؟
آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ میں تیرے لیے نمونہ بن کے آیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، بول بول بول، اسوۃ حسنہ. قرآن مجید کے طالب علموں، اسوۃ حسنہ، میں نمونہ بن کے آیا، میں تیرے لیے ماڈل بن کر آیا. اب کیسا ماڈل؟ میں اب میرا حسن آقا کے حسن جیسا ہو سکتا ہے؟ کسی کی زلف آقا کی زلف جیسی ہو سکتی ہے؟ کسی کا وجود آقا کے وجود جیسا ہو سکتا ہے؟ کسی کا پسینہ آقا کے پسینے جیسا ہو سکتا ہے؟ کوئی آقا کے برابر ہو سکتا ہے؟ جڑا پاک محمد عربی نو آکھے میں ورگا انسان ہے، میں کہندا ہاں ابو جہل تو ود کے وہ کافر تے بے ایمان ہے. کوئی ہو سکتا ہے آقا کے برابر؟ نمونہ کیسا پھر؟ صاحبان توجہ ہے؟ نمونہ پھر کیسا؟ قرآن مجید کی آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. نمونہ کیسا؟ کیسا نمونہ؟ میرے آقا جیسا تو کوئی نبی نہیں، بولو نا بولو نا، میرے آقا جیسا تو کوئی رسول نہیں، بلکہ میں اپنا نظریہ آپ کے سامنے رکھوں. اللہ رکھے ایک ترازو، ترازو کے دو پلڑے، ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے، زمین و زمان اسی پلڑے میں، مکین و مکان اسی پلڑے میں، شجر و حجر اسی پلڑے میں، بر و بحر اسی پلڑے میں، نباتات اسی پلڑے میں، جمادات اسی پلڑے میں، ارضیات اسی پلڑے میں، فلکیات اسی پلڑے میں، بیت اللہ اسی پلڑے میں، بیت المقدس اسی پلڑے میں، بیت المعمور اسی پلڑے میں، ملائکہ اسی پلڑے میں، جنت اسی پلڑے میں، اسی پلڑے میں علماء، صلحاء، اتقیاء، نجباء، اولیاء، اسی پلڑے میں انبیاء، آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، لوط، ہود، یعقوب، ذوالکفل، الیاس. دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو. میرا ایمان ہے، میرا مسلک ہے، میرا نظریہ ہے، میرے آقا کا پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہوگا. کون میرے آقا کے برابر ہو سکتا ہے؟ آقا تو امیر حرم، آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا. تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. میرا گھر خاک پر تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا. تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے فرد پوشی تیری، مجھ کو تابے سخن دے خاموشی تیری. تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو صلہ میں گلا، تو کجا من کجا. اور تو کجا من کجا سمجھ نہ آوے تے میں سمجھو جمیں پیر سید میر علی شاہ گولڑوی انہوں نے کہا کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. اور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے جنہاں سیف الملوک دا کلام لکھیا، انہاں دا نام ہے محمد. پنجابی دے شاعر نے او کہندن میں محمد ٹھگ لوکو میں محمد چور، میں محمد ٹھگ لوکو میں محمد چور، جدا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہو. یہاں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ عرض کر دوں کہ اگر حضرت نے کہہ دیا میں محمد ٹھگ میں محمد چور، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت ٹھگ اور چور ہے. کسر نفسی ہوا کرتی ہے بعض جملوں میں. میرے آقا کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ میرے آقا کے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی؟ بولیے نا بولیے نا، ہو سکتا ہے؟ میں تقابل نہیں پیش کر رہا، پیارے آقا نے تقابل بیان کرنے سے منع فرمایا ہے. میں سہارا لے رہا ہوں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ نے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں. بہت بڑا معجزہ حضرت ابراہیم کا، وجود نبوت سمیت آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں. آگ کچھ نہیں کہتی، کچھ نہیں کہتی، آگ گلزار ہو جاتی ہے. لیکن میرے آقا کی جانب دیکھیے. میرے آقا کے ایک صحابی ہیں انس، انہوں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی. جب صحابہ آ گئے بیٹھے، حضرت انس نے دسترخوان کھولا، بچھایا. جب دسترخوان بچھا دیا تو دیکھا دسترخوان تو اس پہ کچھ داغ ہیں، دسترخوان کچھ تھوڑا سا میلا ہے. جلدی سے دسترخوان اٹھایا. سین میں تندور تھی، تندور میں آگ تھی، آگ میں ڈال دیا.
تھوڑی دیر کے بعد نکالا، جھاڑا، بچھا دیا، دسترخوان صاف ہے، کھانا رکھا، صحابہ کو کہا کھانا کھائیں۔ صحابہ کہتے ہیں انس کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے یہ فن تو بتا، پہلے یہ تو بتا کپڑا کہاں سے منگوایا ہے۔ ہائے ہائے، انس 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 کپڑا کہاں سے منگوایا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ حضرت انس مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں فن کوئی بھی نہیں ہے، کپڑا وہی ہے جو آپ کے گھروں میں ہے، فرق صرف اتنا ہے جس طرح تم میرے مہمان بنے ہو اسی طرح ایک دن کملی والا مہمان بنا تھا۔ میرے آقا نے کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے سے ہاتھ صاف کیے تھے۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، کپڑا میلا ہوتا ہے، میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، آگ میل کھا جاتی ہے، کپڑے کو کچھ نہیں کہتی۔ میں تقابل نہیں پیش کر رہا، لیکن حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں چھلانگ لگاتے۔ حضرت موسیٰ کیا ہے موسیٰ؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، ڈنڈا، فرمایا مارو، اضرب بعصاک الحجر اضرب بعصاک البحر، مارو، دریا پہ مارا، دریا ٹکڑے ہو گیا، دریا پھٹ گیا۔ بہت بڑا معجزہ حضرت موسیٰ کا، دریا پھٹ گیا، ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن میرے آقا کی جانب دیکھیے، میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گیا۔ آپ کہیں تھک نہ جاؤ بول بول کے، آپ اب چپ رہو، میں ہی بولتا ہوں آپ کے حصے کا بھی، اور ساتھ ساتھ سبحان اللہ بھی کہہ دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا دریا پر، دریا ٹکڑے ہو گیا۔ پیارے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن صرف پڑھے لکھے دوستوں کے حوالے کر رہا ہوں جملہ، دریا تب ٹکڑے ہوا جب ڈنڈا دریا تک پہنچا، میرے آقا کی انگلی چاند تک نہیں پہنچی۔ میرے آقا کی انگلی چاند تک، ڈنڈا تو دریا تک پہنچا، انگلی چاند تک۔ ہائے، اب قاضی کا استدلال ہے، اللہ یہ کیا معاملہ؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے بتا دیا، جنہوں سمجھ آئے صرف وہ بولنا، سارے نہ بولنا، سنی صرف بولنا، تکیہ باز نہ بولے، تکیہ باز نہ بولے، جڑا اندروں کچھ تھے اتو کچھ، سنی صرف بولے۔ اللہ کیا ماد رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے بتا دیا موسیٰ تیری نبوت وہاں تک جہاں تک تو پہنچے، اور محبوب تیری نبوت وہاں بھی جہاں تو نہ پہنچے۔ اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درکشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پولی پٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھراؤ جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا، دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے، نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا حسین ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرہ ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا کوئی نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آج و تخت ختم نبوت، آج و تخت ختم نبوت، عصمت مصطفیٰ، کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا، اب
قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتوں سے سفارہ ہمارا نبی، جس کو یاسی مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی۔ ہائے ہائے ہائے، صلی اللہ ہو، صلی اللہ ہو، پڑھ لو درود پڑھ لو، صلی اللہ ہو، صلی اللہ ہو، صلی اللہ ہو۔ تھکتے نہیں گئے؟ اے لمبا موضوع ہو جائے گا، اگلے سال دی تقریر شاہ صاحب اگلے سال ہی کرن تے میں ایسے سال کراں؟ ہاں اے تو نہیں نہ ہو سکتا۔ توجہ ہے دوستو، میں آخری جملہ آپ کے حوالے کر کے اجازت چاہ رہا ہوں، اور اللہ کیسا نمونہ، میرا وہ جملہ یاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ۔ آقا کے برابر تو کوئی بھی نہیں، کوئی نبی نہیں، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تب بھی نہیں، بولو نا تب بھی نہیں، نمونہ کیسا۔ اور یا رسول اللہ آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت؟ توجہ، آقا فرماتے اس لیے کہ میں بن کے آیا نا تیرے لیے نمونہ، میں امت کے لیے بن کے آیا۔ صاحبان توجہ، یہ بچوں کے لفظی نہیں ہیں، بچوں نے سننے نہیں ہیں، آپ سنیں، بچوں کو اپنا کام کرنے دیں۔ آقا فرماتے ہیں میں بن کے آیا نا نمونہ، اور جان سے بڑھ کے محبت یہ کہ جب میں تیرے لیے ہوں نمونہ تو تیری زندگی میں کبھی صبر آئے گا، تیری زندگی میں کبھی شکر آئے گا، تو کبھی معاملات کرے گا، توجہ، کبھی تو سیاست کرے گا، کبھی تجارت کرے گا، کبھی معیشت سنبھالے گا۔ جب میں ہوں نا تیرے لیے نمونہ تو مجھ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر عمل میں یہ نہیں کہتا کہ اتنی محبت کر جتنی اولاد سے کرتا ہے، یہ نہیں کہتا مجھ سے اتنی محبت کر جتنی اپنی پیر سے کرتا ہے، جتنے اپنے مولوی سے کرتا ہے، جتنی اپنی استاد سے کرتا ہے، نہیں، یہ ساری محبتیں ہیچ ہیں، یہ ساری محبتیں کم ہیں، ان سب سے زیادہ محبت، اور اس محبت کا تقاضا کیا، کیوں، کیسی محبت، بس صرف محبت کیا، تقاضا کیا؟ جب تیری زندگی میں معاملات آئیں، اخلاقیات، تجارت، معیشت، سیاست، تو گھر کا سربراہ بنائے، تو محلے کا سربراہ بنایا جائے، تو ان معاملات میں ایک طرف ہوگی میری بات، ایک طرف ہوگی بیٹی کی خواہش، ایک طرف ہوگی میری بات، میرا حکم، ایک طرف ہوگی لیڈر کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی مولوی کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم غمی میں خوشی میں، ایک طرف ہوگی گھر والی کی بات۔ اگر محبت کا حکم ہوتا برابر تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے مولوی کی مانو حکم برابر ہے۔ آقا فرماتے ہیں حکم برابر نہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ زندگی کے کسی موقع پر، کسی پہلو پر، کسی پوائنٹ پر، کسی غمی پر، کسی خوشی پر، کسی معاملے پر جب میرا حکم آ جائے اب سب کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دے، محمد کے دامن سے جڑ جا۔ یہ ہے حضور سے محبت، یہ ہے حضور سے محبت، اور آقا کی محبت کا تقاضا یہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بول 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 سنی بول، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سنی ہونے کا تقاضا یہ ہے، حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تیری نماز قضا نہ ہو، تیری نماز قضا نہ ہو۔ حسین کے نام لیواؤ، حسین نے نیزے کے سائے میں بھی نماز کو قضا نہیں کیا۔ حسین نے بتا دیا کہ حسینی وہ ہے جو مقتل میں بھی نماز نہیں چھوڑتا۔ حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں حضور کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سنی ہوتا ہی وہ ہے، گھبرائے تو نہیں جی؟ اب دیکھیں نا لفظوں کی پاور دیکھیں، پاکستانی کیا مطلب، اس کے پیچھے پاور ہے پاکستان،
ایویں ایویں سر لاندے پاکستانی اس کے پیچھے پاور ہے، امریکی وہ لفظ بتاتا ہے پیچھے پاور ہے امریکہ، فوجی پیچھے پاور ہے فوج. کوئی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کون نہیں آ رہی؟ سنی اس کے پیچھے پاور ہے سنت. اگر اس کے پیچھے سنت نہیں تو وہ سنی کہلانے کا حقدار نہیں. کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے. اگر اس کے پیچھے سنت نہیں تو وہ سنی کہلانے کا حقدار. اور محض کہلوانے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک بندہ کہتا پھرے نا میں سعودی میں سعودی میں سعودی، اور تلاشی لینے پر اس کی جیب سے اقامہ نہ نکلے. جی ایک بندہ کہتا پھرے نا میں فوجی میں فوجی میں فوجی، اور فوج کہ یہ ساڈا نہیں. او بولو. ایک بندہ کہتا رہے میں لیگی میں لیگی میں لیگی، لیگیوں کی پریس کانفرنس آئے ساڈا نہیں. میں ایویں لفظ نہیں بولتا. بعض کے بارے میں حضور فرماتے ہیں وہ جب قیامت کے روز پیش ہوں گے حضور فرمائیں گے نے لے جاؤ میری نظروں سے دور، یہ میرے نہیں، یہ میرے نہیں. اور ایک جملہ بھی سے بول دوں، نہ معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں من غشا فلیس منا، جن نے ملاوٹ کی تھی وہ میرا نہیں. سنی بولے میں سنیوں سے مخاطب ہوں. جن نے ملاوٹ کی تھی میرا. ہائے ہائے یا رسول اللہ جس نے دودھ میں ملاوٹ کی آپ نے فرمایا میرا نہیں، فرمایا ہاں میرا نہیں. جس نے کھاد میں ملاوٹ کی فرمایا میرا نہیں. چینی میں ملاوٹ کی، مرچ میں ملاوٹ کی. سوچو تو صحیح، یہ ہیں دنیا کی چیزیں. سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ. یہ ہیں دنیا کی چیزیں، اور دنیا سے حضور کو محبت ہی نہیں. دنیا کی چیزوں میں آقا فرماتے ہیں جس نے ملاوٹ کی میری امت کو دھوکہ دیا وہ میرا نہیں. اور جس دین کے لیے میں محمد نے مارے کھائی اس دین میں جس ملا نے ملاوٹ کی میرا نہیں. اللہ ہمیں سنی بنائے، حضور کی سنتوں والا بنائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.